صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب ظلم دون ظلم. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أَيَّنَا لَمْ يَظْلِمْ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اب جو ہمارے سامنے حدیث شریف آ رہی ہے یہ ظلم کے تعلق سے ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں باب باندھ رہے ہیں، باب ظلم دون ظلم. ظلم کے تعلق سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ کر اس کے اندر حدیث بھی ظلم کے تعلق سے لا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی کفر کے بارے میں بات آئی تھی کہ باب کفران العشیر و کفر دون کفرہ. وہاں میں نے بتایا تھا کہ کفر کی کچھ قسمیں ہیں. ایک بڑا کفر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، ایمان چھوڑ کر کوئی اور دین کوئی اور مذہب لے لینا، یہ کفر ہے، سب سے بڑا کفر ہے. اسی طریقے سے یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے کفر کی قسمیں ہیں اسی طریقے سے ظلم کی بھی قسمیں ہیں. بہت ساری چیزوں کو ظلم کہا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ، حدیث میں حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی، اور اتنے بڑے صحابی اور اتنے مقرب اور اتنے جو ہے جلیل القدر صحابی ہیں کہ آپ کا شمار اولین صحابہ میں آتا ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور بہت بڑے صحابی اور ایمان قبول کرنے کے بعد کچھ صحابہ ایسے ہیں جو خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں. تو یہ صحابہ جو ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کرتے تھے. تو بہت اونچے صحابی، اور آپ کی فضیلت، یہ اس بات سے آپ کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اسلام کب قبول کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے. یہ آپ کے لیے بڑی فضیلت ہے. اس کے علاوہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تو آپ کے ساتھ کسی بھی حال میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ ہوتے تھے. کوئی سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ نہیں ہوا. اور یہاں تک سامنے حدیث بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جناتوں کے مجمع میں گئے تبلیغ کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے. تو اس وقت بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، بہت اونچے صحابی. اور ہمارا جو فقہ ہے
ہمارے جو مسائل ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فقہ ہے وہ پورا جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت اونچے صحابی، اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی سفر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور آپ سفر میں رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک یعنی چپل، اور اسی طریقے سے مسواک، اور اسی طریقے سے آپ کا بستر، اور اسی طریقے سے وضو کا جو سامان ہے یعنی کہ لوٹا، پانی، یہ پوری ذمہ داری آپ کی رہتی تھی سفر کی حالت میں۔ جب بھی آپ سفر میں ہوتے تھے تو کہیں قیام کرنا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فوراً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کرتے، آپ کے مبارک جوتے اٹھا کر ساتھ رکھ لیتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ کی مسواک بھی صحابی کے پاس، اور آپ کا وضو کا پانی اور وضو کا جو سامان ہے وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس رہتا تھا۔ تو ایسے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی صحابی اور بہت اونچے صحابی، اور ایک فضیلت آپ کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت اونچے صحابی۔ اس سے پہلے بہت مرتبہ میں نے یہ بات عرض کر دی تھی کہ دنیا کے اندر کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نہ پڑھ لے۔ بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی شریف ہو، ابو داؤد شریف ہو، نسائی شریف ہو، ابن ماجہ شریف ہو، موطا امام مالک، موطا امام محمد، یا پھر جو ہے اور کوئی کتاب ہو حدیث کی، مشکات شریف ہو، تو ہر کتاب کے اندر آپ کی حدیثیں موجود ہیں، اور یہ جو ہے مسلم بات ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ عالم اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں نہ پڑھ لے، آپ کی حدیثیں نہ پڑھ لے۔ تو اتنے اونچے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد، تو آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا تھا، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اخلاق، آپ کا چہرہ، آپ کی سیرت، اور آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کرتے تھے ویسا ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی بیان کرنے کھڑے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیان کرتے تھے ویسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے تھے۔ تو عربی خطبہ دینا ہوتا تھا تب بھی وہی انداز ہوتا تھا جو انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اتنے اونچے صحابی، تو حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ انعام کی آیت شریفہ نازل ہوئی، ظلم کے تعلق سے حدیث ہے، اور بہت ہی جو ہے اہتمام سے، بہت ہی شوق سے، اور بہت ہی غور و خوض کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہم سے کس کس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کو بہت جو ہے سننے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ انعام کی آیت نمبر 80 پر 2 نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ آیت نازل ہوئی، اس کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ایمان والا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زندگی ظلم سے خالی نہ ہو، اس کی زندگی ظلم سے خالی نہ ہو، وہ ایمان والا کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم گھبرا کر ڈر کے مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ کوئی ایمان والا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی زندگی ظلم سے پاک نہ ہو۔ پاک ہونا ضروری ہے ظلم سے، کہ دنیا کا کون انسان ایسا ہے جو ظلم سے پاک ہو سکتا، جس کی زندگی ظلم سے پاک ہو سکتی ہو۔ زندگی میں کتنا بھی اچھا آدمی کیوں نہ ہو، کتنا بھی دیندار آدمی کیوں نہ ہو، کبھی جانے میں یا انجانے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے کسی کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ جو ہے اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، اللہ رب العزت یہاں جو فرما رہے ہیں
کہ ظلم کے بارے میں، وہ ظلم کون سا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، جو کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت اس ظلم کا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں۔ ظلم کا مطلب ایک دوسرے کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے وہ ظلم نہیں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اور کیوں ظلم نہیں ہو سکتا؟ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کتنی نعمتوں سے نوازا، ایمان دیا، بہت ساری نعمتوں سے نوازا، پھر انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار میں جا کر سر جھکائے، کسی اور کو جو ہے حاجت روا سمجھنے لگے، کسی اور کو جو ہے عبادت کا مقام، کسی اور کو معبود کا مقام دے دے، کسی اور کی عبادت کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اسی بات کا یہاں اس آیت پہ تذکرہ کر رہے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس بات کو بتا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ صحابہ، جو ظلم تم سمجھ رہے ہو وہ ظلم یہاں مراد نہیں، وہ ظلم الگ ہے، لیکن یہاں جو اللہ رب العزت ظلم بتا رہے ہیں وہ اصل کون سا ظلم ہے؟ شرک کا ظلم ہے۔ شرک اللہ رب العزت ہرگز معاف نہیں کرتے، اور جس کی زندگی میں شرک ہو اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں، کوئی اچھائی اس کی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے شرک کرنا، اور بہت بڑا جو ہے اللہ کے نگاہ میں، اللہ کے نبی کے نگاہ میں بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ظلم کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے کی شکل میں رہے گا۔ ظلم جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ ظلم شرک کی شکل میں ہو یا کسی اور کے اوپر ظلم کرنے کی شکل میں ہو۔ شرک تو وہ تو ہے ہی بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ جو ہے شامل ہے، کبیرہ گناہوں میں سے اس گناہ کا جو ہے نام، اس گناہ کا جو ہے نمبر آتا ہے کہ کوئی آدمی کسی اور کے اوپر ظلم کرے۔ ظلم کرنا چاہے اپنے ہاتھ سے ظلم کرے، یا اپنے جو ہے زبان سے ظلم کرے، یا کسی جو ہے کسی بات کی تہمت لگا کر اس کے اوپر ظلم کرے، یا کوئی جو ہے اس کی چیز لے کر اس کے اوپر ظلم کرے، کسی بھی شکل میں ہو، ظلم جو ہے اللہ رب العزت ہرگز معاف نہیں کرتے۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ کچھ گناہوں کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں دیتے ہیں، اس میں سے چند گناہ، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور ایک ظلم کرنا دوسرے پر، یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر، یہ واقعہ عرض کر کے میں جو ہے بات مکمل کر دوں گا کہ ایک مقام میں ایک گھر کے اندر میاں بیوی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ کتابوں کے اندر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کھانا کھا رہے تھے، اور وہ شوہر جو تھا بہت بڑا مالدار تھا، اور بہت اللہ رب العزت نے اس کو نوازا تھا، بہت کچھ دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود تھی، اور بیوی بھی ایسی خوبصورت بیوی اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ تو کھانا کھا رہے تھے، اتفاق سے ایک فقیر آیا، فقیر آ کر آواز لگانے لگا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو یہاں کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی دونوں روٹی توڑ کر لقمہ لے کر منہ کے قریب لے کے گئے تھے، باہر سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو شوہر فوراً اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بھئی اٹھا ہوا لقمہ اتار دو نیچے، اور سائل آیا ہوا ہے، مانگنے والا اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں اتاریں۔ دسترخوان پر جتنا کھانا تھا پورا کھانا لپیٹ کر اس فقیر کو دے دیا۔ فقیر کو دینے کے بعد جب فقیر کو بیوی جا کر اس کو دی، وہ عورت نے پورا دسترخوان سمیٹ کر اس فقیر کو دیا، دینے کے لیے باہر گئی، تو اس فقیر کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، اس فقیر کو دیکھ کر اس عورت کی چیخ نکل گئی، اور اس کا شوہر اندر سے بھاگتا ہوا آیا، بھئی کیا ہوا، کیا پریشانی؟ تو اس نے کہا کہ یہ فقیر جو سامنے کھڑا ہے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ میرا پہلا شوہر تھا، یہ میرا پہلا شوہر تھا، اس کی زندگی میں، میری زندگی میں
ایسا ہی واقعہ پیش آیا جیسا کہ آج تمہارے اور میری زندگی میں پیش آیا کہ ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے، ایک فقیر آیا، فقیر آ کر اللہ کے نام پر مانگنے لگا، تو یہ آدمی میرا شوہر تھا، یہ فقیر کی مدد کرنے کے بجائے غصے میں اٹھ کر گیا، جا کر اس کو ہاتھوں سے لاتوں سے مارا اور مار کر اپنے گھر سے بھگا دیا، اس کو کھانا نہیں دیا۔ تو پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ آدمی پورا کنگال ہو گیا، پورا مال اس کا برباد ہو گیا، اور آخر وہ آدمی مجبور ہو کر مجھے بھی طلاق دے دیا، اور اس کے بعد میں جو ہے آپ کے نکاح میں آئی ہوں۔ تو وہ آدمی اب جو اس کا شوہر تھا اس نے کہا کہ بیوی جانتی بھی ہو وہ فقیر کون تھا؟ وہ فقیر میں ہی تھا کہ اس دن تمہارے گھر پر میں آیا تھا اور اللہ کے نام پر سوال کیا تھا، لیکن تمہارے شوہر نے جو پٹائی کی تھی وہ میں ہی فقیر تھا، میرے اوپر تمہارے شوہر نے ظلم کیا تھا۔ تو یہ جو ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے لمحوں میں، کچھ دنوں میں انسان کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی اتنا بڑا مالدار اور فقیر کو مارا، فقیر کو جو ہے فقیر کے اوپر کچھ بھی رحم نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے حالات کیسے لا کے کھڑا کیا کہ اس کی بیوی بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اس کا پورا مال اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اس کا گھر سب کچھ نکل کر پورا کا پورا جو ہے فقیر کے ہاتھ میں آ گیا، اور وہ واقعہ بھی سامنے آ گیا، وہ موقع بھی آ گیا، وہی مالدار جس نے فقیر کو مارا تھا اسی فقیر کے دروازے پر آ کر بھیک مانگ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کی طاقت ہے، ظلم اللہ ہرگز برداشت نہیں، ظلم اللہ کو ہرگز برداشت نہیں۔ تو ظلم سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج کل ہم جو ہے کچھ طاقت ہمارے پاس آ جائے، چاہے وہ پیسے کی طاقت ہو، چاہے وہ خاندان کی طاقت ہو، چاہے اور کوئی طاقت ہو، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی میں ہی اب سب کا بڑا، میں ہی اب سب کا خدا ہوں، اور آدمی کیا کرتا ہے اپنے سے کمزور والے کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے اوپر ظلم کرے گا تو اللہ حالات ایسے لائیں گے کہ کوئی ایسا آدمی پیدا ہو جائے گا جو اس کے اوپر ظلم کرے گا۔ تو اس لیے ظلم سے بہت بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ ظلم سے جتنی ہماری زندگی پاک رہے گی اتنا جو ہے اللہ رب العزت ہم سے خوش رہیں گے۔ قرآن کی آیت بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ ظلم جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور حدیث شریف بھی یہی بتا رہی ہے کہ ظلم بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ظلم جو ہے حقوق العباد میں آتا ہے۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کے جو حقوق ہیں اس میں اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ کتنا بھی اللہ کا حق ضائع کر دے انسان، نماز نہیں پڑھتا، زندگی بھر نماز نہیں پڑھا، زندگی بھر روزے نہیں رکھا، زندگی بھر مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیا، مال ہونے کے باوجود زندگی میں کبھی جو ہے حج نہیں کیا، اللہ کا ایک حکم بھی اس نے پورا نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ معاف کر دیں گے، اللہ پھر بھی معاف کر دیں گے۔ حقوق العباد میں رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک بات ہے، کیا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے، انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 40 آدمی شریک ہو گئے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، 40 آدمی اگر شریک ہو گئے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہاں جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے جنازوں میں 40 نہیں 400 500 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی پیچھے کی زندگی کو دیکھو، ظلم سے بھری پڑی رہتی ہے، اور حقوق العباد کا کوئی جو ہے نام و نشان ہی باقی نہیں رہتا۔ دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے اس کی زندگی ختم ہوئی، دوسرے کو جو ہے ستاتے ہوئے اس کی زندگی ختم ہوئی، دوسرے کو برا بولتے ہوئے اس کی زندگی ختم ہوئی۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں جو بات یہ بیٹھی ہوئی ہے 40 لوگ اگر شریک ہو گئے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، ہرگز مغفرت نہیں ہو سکتی، ہرگز مغفرت نہیں ہو سکتی۔ 40 نہیں بلکہ 4000 4 لاکھ لوگ بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں اور اس کے ذمے کسی کا حق ہے تو اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے۔ تو ضروری ہے کہ ان باتوں کو سن کر ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئے۔ یہ حدیثیں جو ہیں بہت غور کرنے کی حدیثیں ہیں، بہت ہی جو ہے احتیاط سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں پڑوسیوں کا خیال کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے طرف سے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا مجھے بتایا گیا کہ مجھے اب یہ اندازہ ہونے لگا کہ اللہ رب العزت کیا کریں گے پڑوسی کو۔
دوسرے پڑوسی کے جائیداد کا وارث بنا دیں گے. اتنا مجھے جو ہے خیال پیدا ہونے لگا. تو کیوں یہ بتایا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور پر پڑوسیوں میں جھگڑا رہتا ہے، پڑوسیوں میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم، ایک دوسرے پر جو ہے بہتان باندھنا، الزامیں لگانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے رہنا، یہ ہوتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ پڑوسیوں کا خیال کیا جائے. تو ظلم سے ہم اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. جتنے ہماری زندگیاں پاک رہیں گی انشاءاللہ اسی حساب سے ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، اللہ بھی ہم سے خوش رہیں گے، اللہ کے نبی بھی ہم سے خوش رہیں گے.